اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان اتنے بڑے عالم دین، لیکن دیکھیے بزرگوں کا ادب کس طرح کرتے ہیں، سیدوں کا ادب کس طرح کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کو اپنے محلے سے بریلی ہی کے اندر دوسرے محلے میں تقریر کرنے کے لیے جانا تھا۔ پہلے اعلیٰ حضرت کے دور میں پالکی چلتی تھی، پالکی اعلیٰ حضرت کے لیے گھر کے دروازے پر پالکی لگا دی گئی۔ اعلیٰ حضرت اندر سے اچھا لباس پہن کر، سر پر دستار باندھ کر، سر پر امامہ شریف باندھ کر، اور تقریر کرنے کے لیے، خطاب فرمانے کے لیے گھر سے باہر نکلے اور پالکی میں تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ اب پالکی کو اٹھانے کے لیے 4 مزدور چاہیے تھے۔ 4 مزدوروں نے پالکی کو اٹھایا چاروں طرف سے اور اعلیٰ حضرت کو لے کر چل دیے۔ تھوڑی ہی دور وہ پالکی کو لے کر چلے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے فوراً آواز لگائی کہ پالکی کو روکو۔ اعلیٰ حضرت کے پیچھے علماء کا ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع ہے، تمام لوگ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے پالکی کو رکوا دیا، اور پالکی کو رکوانے کے بعد فوراً اعلیٰ حضرت پالکی میں سے کود پڑے، اور کودنے کے بعد اب لوگ حیران تھے، لوگ تعجب میں تھے کہ ایسا کیوں ہوا، چلتے چلتے اچانک اعلیٰ حضرت نے پالکی کو کیوں رکوا دیا۔ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، فوراً وہ جو 4 مزدور پالکی کو اٹھائے ہوئے تھے ان سے کہا کہ تم میں سے سید کون ہے؟ اب سب کی نگاہیں نیچے جھک گئیں، کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے کئی مرتبہ پوچھا کہ بتاؤ تم میں سے سید کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میرے مصطفیٰ کے پسینے کی بو آ رہی ہے، بتاؤ تم میں سے میرے مصطفیٰ کی اولاد کون ہے، تم میں سے سید کون ہے؟ ایک شخص پالکی اٹھانے والے مزدوروں میں سے آگے بڑھے اور کہا کہ حضور، مزدور سے مزدوری لی جاتی ہے، اس سے اس کی ذات پات نہیں پوچھی جاتی، آپ کو ذات سے کیا لینا، مزدور مزدوری کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے نانا کا واسطہ دیتا ہوں، تم میں سے جو بھی سید ہے وہ فوراً سامنے آ جائے۔ ایک بزرگ سامنے آ گئے اور آنے کے بعد عرض کی کہ حضور، اگر آپ ضد ہی کر رہے ہیں تو وہ میں ہی ہوں جس کو آپ پکار رہے ہیں، میں ہی ہوں سید، لیکن میں حالات کا مارا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بیوی بچے بھوکے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے آ گیا تھا کہ مزدوروں کے ساتھ اعلیٰ حضرت کی پالکی اٹھاؤں گا تو مزدوری مل جائے گی اور اس مزدوری سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال لوں گا۔ تعجب ہے، وقت کا امام، وقت کا عالم حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان، لوگ دیکھ رہے تھے یہ سارا معاملہ کہ اتنے میں کیا ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت کی دستار مبارک ان سید صاحب کے قدموں میں پڑی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے سید زادے، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ لوگ تعجب میں تھے، یہ کیسا معاملہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو مزدوری کرنے کے لیے آیا تھا، آپ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، اگر کہیں کل قیامت کے دن میرے مصطفیٰ نے مجھ سے سوال کر لیا کہ احمد رضا، کیا میرے نواسے کا کاندھا اسی لیے تھا کہ تم اس پر سوار ہو؟ کیا ایک سید کا کاندھا اسی لیے تھا کہ تم اس پر سوار ہو کر چلو؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ ہاتھ جوڑ کر اعلیٰ حضرت معافی مانگنے لگتے ہیں۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا تو ان سید صاحب نے اعلیٰ حضرت کو معاف کر دیا، اور اتنا ہی نہیں، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے ارشاد فرمایا اور دست بستہ کھڑے ہو کر عرض کی کہ سید صاحب اب آپ پالکی میں بیٹھیے، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، یہ احسان تبھی اترے گا۔ اب سید صاحب کو اعلیٰ حضرت نے پالکی میں بٹھایا اور پھر اعلیٰ حضرت نے خود اپنے کاندھوں پر پالکی اٹھائی اور جہاں جانا تھا وہاں تک انہیں پالکی میں بٹھا کر لے کر گئے۔ یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ سیدوں کا اتنا بڑا ادب کس لیے؟ اس لیے کہ وہ میرے مصطفیٰ کا خون ہے، اس لیے کہ وہ میرے مصطفیٰ کی اولاد ہیں، اس لیے کہ وہ سید المرسلین کی نسل ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی اعلیٰ حضرت ہے۔ آپ کے 2 بیٹے تھے اعلیٰ حضرت کے، ایک بڑے بیٹے جن کا نام تھا حامد رضا خان، ایک چھوٹے بیٹے تھے جن کا نام تھا مصطفیٰ رضا خان۔ ایک دن اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان، علماء بیان کرتے ہیں کہ دروازے پر کھڑے ہوئے تھے گھر کے اندر، اعلیٰ حضرت کی والدہ کچھ کام کر رہی تھیں۔ اعلیٰ حضرت کے 2 چھوٹے بیٹے ہیں مصطفیٰ رضا خان،
چھوٹے سے وہ چھت پر کھیل رہے تھے، اچانک دروازے پر فقیر آ گیا۔ فقیر نے اعلیٰ حضرت سے کہا کہ اللہ کی راہ میں مجھے کچھ دو، اگر تم مجھے کچھ نہیں دو گے تو میں تمہارا یہ مکان پلٹ دوں گا۔ اللہ، اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اے سائل، سوال کرنے والے، مانگنے والے، تجھے مانگنا ہے مانگ لے، جتنے مانگنے ہیں اس سے زیادہ دوں گا، لیکن یہ شریعت کے خلاف ہے یہ بات تیری کہ اگر تم مجھے کچھ نہیں دو گے تو میں تمہارا مکان پلٹ دوں گا، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ لفظ تمہیں نہیں بولنے چاہیے۔ اب وہ سائل تھا، وہ کیا جانتا تھا یہ کون سی شخصیت ہے، وہ ضد کرنے لگا اور کہا کہ دے رہا ہو تو دو ورنہ میں مکان پلٹ دوں گا۔ اعلیٰ حضرت تھوڑی بحث چلنے لگی، اندر سے اعلیٰ حضرت کی والدہ نے پکار کر کہا کہ اے احمد رضا، فقیروں سے نہیں الجھتے ہیں، مانگنے والوں سے نہیں الجھتے ہیں، جو یہ مانگ رہے ہیں انہیں دے دو۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے عرض کی کہ امی جان، میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، بس میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تجھے جو لینا ہے وہ لے لے، لیکن شریعت کے خلاف بات نہ کہہ، یہ مکان کے پلٹنے والی بات یہ اسے زیب نہیں دیتی۔ فقیروں کا یہ کام نہیں کہ اگر کوئی کچھ نہ دے تو اس کے مکان کو پلٹنے کی بات کہیں۔ اتنے میں کیا ہوا، اعلیٰ حضرت کے جو چھوٹے بیٹے چھت پر کھیل رہے تھے، اچانک وہ چھت سے گر جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور گرتے ہوئے جب زمین پر آئے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضور مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند بے ہوش ہو گئے، جیسے بے ہوش ہوئے، اللہ اکبر، تو فوراً اندر سے ماں پکار اٹھیں کہ اے احمد رضا دیکھ، میں نہیں کہتی تھی کہ فقیروں سے نہیں الجھنا چاہیے، دیکھو تو یہ مصطفیٰ رضا بے ہوش ہو گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے پیچھے مڑ کر دیکھا، بے ہوش پڑے تھے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے۔ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا فقیر سے کہ اے سائل، میں اب بھی یہی کہوں گا کہ اگر تجھے سوال کرنا ہے تو سوال کر، کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے، لیکن یہ شریعت کے خلاف بات مکان کے پلٹنے والی نہ کر۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے جب اتنا کہا، لیکن وہ سائل اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا، وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ دو ورنہ میں مکان پلٹ دوں گا۔ اعلیٰ حضرت کو جلال آیا اور اعلیٰ حضرت نے اپنی جوتی مبارک نکالی اور اسے الٹی کر کر زمین پر ڈالی اور کہا کہ مکان پلٹنے کی تو بات دور ہے، اگر تجھ میں طاقت ہے تو احمد رضا کی اس جوتی کو سیدھا کر کے دکھا۔ اللہ اکبر۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اس فقیر نے اپنی پوری کوشش کر لی، پوری طاقت لگا لی اس جوتی کو سیدھا کرنے میں، لیکن اعلیٰ حضرت کی اس جوتی کو سیدھا نہ کر سکا۔ اللہ، یہ تھے اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی جوتی الٹی کر دی تو اسے ایک شخص اپنی پوری طاقت سے نہ ہلا سکے، اسے سیدھی نہ کر سکے، یہ شان تھی اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر خرچ کر دی۔ اعلیٰ حضرت کا کوئی وقت ایسا نہیں تھا جس وقت اعلیٰ حضرت اللہ کا ذکر نہ کرتے تھے، ہمیشہ خدمت دین، ہمیشہ خدمت اسلام میں اعلیٰ حضرت کا ٹائم گزرتا تھا۔